السلام علیکم کے اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے میری عید تم ہو۔ ناول کی رائٹر ہیں سائمہ اکرم چودھری۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ کال بیل کی تیز آواز نے اسے بری طرح ڈسٹرب کیا تھا۔ وہ جو صوفے پر بے ترتیبی سے لیٹے منہ پر کشن رکھے شدید ڈپریشن کا شکار تھی، ایک لمحے کو اس نے کشن ہٹا کر سامنے دیوار پر لگی کلاک کی طرف دیکھا جہاں رات کے 8 بجنے کو تھے۔ روشن بوا کی تیز تیز بولنے کی آواز اور مردانہ بوٹوں کی دھمک سے اسے اندازہ ہوا کہ جو کوئی بھی ہے اس کا رخ ٹی وی لاؤنج کی طرف ہی ہے۔ کوفت اور بیزاری نے ایک دم ہی اس پر حملہ کر دیا۔ وہ اس وقت ہرگز کسی مہمان کو کمپنی دینے کے موڈ میں نہیں تھی۔ ریموٹ کنٹرول سے اس نے ٹی وی کی آواز کا والیوم تیز کیا۔ اس سے پہلے اسکرین پر گونگی تصاویر ہی آ رہی تھی، شاید کوئی مذاکرہ تھا، اور وہ تو آواز بند کیے اپنے غم میں ڈوبی ہوئی تھی۔ بوا کی تیز آواز نے اس کی سماعتوں کا تعاقب کیا۔ اس نے بے ساختہ ہی ٹی وی کی آواز کم کی۔ روشن بوا بڑے شرمندہ انداز میں کسی کو وضاحت دے رہی تھی۔ بیٹا، مجھے تمہاری زبان پر اعتبار ہے لیکن کیا کریں، زمانہ ہی ایسا آ گیا ہے، لوگ راہ چلتوں کو لوٹ کر چلے جاتے ہیں۔ اب کسی کے ماتھے پر تو نہیں لکھا کہ وہ ڈاکہ مارنے آیا ہے۔ اب روشنی میں آ کر دیکھا تو اندازہ ہوا کہ تم نے ٹھیک کہا تھا۔ تمہاری شکل تو اچھی خاصی بہو رانی سے ملتی ہے، اور تم تو غصہ ہی کر گئے۔ فوراً بہن کا نمبر ملا کر یہ مبلیل موبائل میرے کان کے ساتھ لگا دیا۔ اور بہو رانی کیا سوچتی ہوں گی کہ روشن بوا سٹیا گئی ہیں، اب پورا گھر واپس آ کر مجھ بڑھیا کا مذاق اڑائے گا۔ ماہر نے قریب آتی آوازوں کو سن کر فوراً بازو کی پشت سے آنکھوں کو صاف کیا اور سائڈ ٹیبل پر پڑے کلپ کو گول مول سا بالوں کا جوڑا بنا کر زبردستی ارسا۔ اسے روشن بوا پر غصہ آ رہا تھا جو کسی کو بے تکلفی سے اندر لیے چلی آ رہی تھی۔ کیا سب لوگ فنکشن میں گئے ہوئے ہیں؟ مردانہ وجاہت سے بھرپور آواز سے وہ چونکی۔ بلا شبہ خوبصورت آواز اس کی کمزوری تھی، اور باوجود خراب موڈ کے اس نے بے ساختہ آواز کو دل میں سراہا تھا۔ اے ہائے بیٹا، تمہیں کہہ رہی ہوں کہ ماہین بٹیا گھر پر ہی ہیں، لیکن اس وقت ہماری معصوم بچی کا جی اچھا نہیں۔ کیا کرے، وہ بھی غم کا پہاڑ جو ٹوٹا ہے اس پر۔ روشن بوا کی تعصب بھری آواز اور انتہائی بے محل گفتگو پر اس کا خوفزدہ ذہن مزید جلاہٹ کا شکار ہو گیا، اور وہ جو پچھلے کئی گھنٹوں سے سوگ کی حالت میں تھی اور چند لمحے پہلے اس کیفیت سے چھٹکارا ملا تھا، ایک دفعہ پھر دل گرفتہ ہو گئی۔ السلام علیکم۔ نرم مہذب اور شائستہ آواز پر اس نے چونک کر دونوں پاؤں صوفے سے نیچے اتارے اور کمبل ایک سائڈ پر کیا اور بے ساختہ گردن گھما کر ٹی وی لاؤنج کی داخلی دروازے کی طرف دیکھا جہاں پریشان اور شرمندہ سی روشن بوا کے ساتھ بلیک پینٹ کوٹ میں موجود شخصیت کسی طور بھی نظر انداز کرنے والی نہیں تھی۔ اس کے دل نے توصیفی انداز سے اسے سراہا، بالمقابل کو شاید اپنی اس خوبی کا بھرپور احساس تھا، تبھی اس کے دانستہ کھنکارنے پر وہ خفیف سی ہو کر رہ گئی۔ فرمائیے۔ ماہین کا انداز دل جلانے والا اور لہجہ خاصا تیکھا تھا۔ اب کہ بوا ہڑبڑا کر بولی، بیٹا یہ بہو کے چچا زاد بھائی ہیں، اپنے معاذ میاں کی شادی کے دنوں ملیشیا گئے ہوئے تھے، تبھی تو میں نے پہچانا نہیں، اور یہ صاحبزادے بھی فوراً اپنی بہن کا نمبر ملانے بیٹھ گئے۔ بہو رانی نے بھی فون پر تصدیق کر دی ہے، اب واپسی پر میرا اچھا خاصا ریکارڈ لگے گا۔ بوا کو اپنی متوقع بے عزتی کا خوف ستا رہا تھا، تبھی ان کا لہجہ خاصا دبا ہوا تھا۔ ارے بوا، کوئی کچھ نہیں کہتا، آپ کو بے فکر رہیں، یہ تو آپ کی سمجھداری اور دانشمندی ہے، اور احتیاط کا تقاضا یہی تھا جو آپ نے کیا، ورنہ آج کل کے حالات سے کون واقف نہیں، اور ایسی صورت میں جب دو خواتین گھر میں اکیلی ہوں۔ وہ اطمینان سے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے بولا، اور اس کی اس دلیل سے روشن بوا کے چہرے پر سکون کے رنگ فطری تھے۔ گھر میں صرف دو خواتین نہیں ہیں، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ چوکیدار خانسامہ، اس کی بیوی اور دو بیٹے بھی اپنے کوارٹر میں موجود ہیں۔ ماہین کے اکتاہٹ بھرے لہجے پر اس کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ چمکی۔ اے بیٹا، چوکیدار کو تو چھوڑ، کمبخت سگریٹ کے سوٹے لگا رہا ہے، اور خانسامہ کے سرہانے کھڑے ہو کر ڈھول بھی بجاؤ تو اس منحوس کی نیند میں خلل نہیں آئے گا، اور اس کے 2.5-3 سال کے بلونگڑے کسی کا کیا بگاڑ لیں گے۔ بوا کے سادہ لہجے پر وہ بری طرح تلملائی، جبکہ اس نے اپنے بے ساختہ قسم کے قہقہے کا بڑی صفائی سے گلا گھونٹا تھا۔ وہ بڑی توجہ سے اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ وہ خود کو پرسکون کر کے دوبارہ صوفے پر آ بیٹھی تھی۔ آپ کے یہاں مہمانوں کی خاطر تواضع کا کوئی رواج نہیں؟ بے حد پرکشش آواز تھی اور انتہائی خوبصورت لب و لہجہ۔
ماہین کو ایک دفعہ پھر اپنی حماقت کا احساس ہوا، حالانکہ وہ ہرگز بد اخلاق نہیں تھی۔ بوا چائے بنا لائیں۔ وہ ٹی وی پر سختی سے نظریں جمائے بولی، لیکن پہلے کھانا۔ اس کے بے تکلف لہجے پر ماہین کو جلاہٹ کے ساتھ خفت اور کسیاہٹ بھی محسوس ہوئی، لیکن اس کے بولنے سے پہلے ہی روشن بوا جھنجھلا کر بولی تھی، اے بیٹا سب کچھ مل جائے گا، ذرا سانس تو لینے دو۔ اب اس کمبخت نواب علی کو اٹھانا بھی کون سا آسان کام ہے؟ سر پر کھڑے ہو کر تین ڈبے بھی بجاؤ تو وہ مردوں کی طرح لیٹا رہتا ہے۔ اب اس بڑھاپے میں جوڑوں کے درد کے ساتھ اتنا لمبا لان پار کر کے اس کے کوارٹر تک جاؤ اور 1 گھنٹہ دروازہ کھٹکھٹاؤ، اور تب جا کر اس کی بیوی ریشما سارے جہاں کی سستی کی ماری دروازہ کھولتی ہے۔ تب مزید 20 منٹ نواب صاحبہ کو اٹھانے میں لگیں گے، تب جا کر وہ بیل کی طرح جھومتا جامتا آ کر تازہ روٹی بنا کر جائے گا۔ روشن بوا کو نہ جانے آج کیوں جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی، اور ان کے لہجے میں نادیدہ غصے کا عنصر واضح تھا، ورنہ گھر میں مہمانوں کی آمد سے سب سے زیادہ انہیں ہی خوشی ہوتی تھی۔ بھئی نواب صاحب کو اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا گھر میں اور کوئی نہیں ہے جو صرف 2 چپاتیاں بنا دے؟ کنکھیوں سے ماہین کو دیکھتے ہوئے اس کا لہجہ اتنا بھی سرسری نہیں تھا جتنا اس نے بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن ماہین نے بھی ٹی وی سے نظریں نہ ہٹانے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ اے بیٹا تجھے تو بتا رہی ہوں کہ گھر میں کوئی نہیں ہے سوائے بٹیا رانی کے، اور وہ بھی صبح سے خاصی پریشان ہے۔ اب اپنی بیچاری بچی کو اتنے بڑے صدمے کے بعد چولہے کے آگے کھڑا کر دوں؟ بوا کی بیزار آواز پر ماہین نے غصے سے بے اختیار پہلو بدلا۔ اس نے درزدیدہ نظروں سے روشن بوا کو دیکھا اور تب کر بولی، نواب نے میرے لیے شام کی روٹی بنا کر ہاٹ پاٹ میں رکھ دی ہے، اور برائے مہربانی آپ اس کی فکر میں دبلا ہونے کی بجائے کہ اسے کیسے اٹھانا ہے، کھانا گرم کر کے یہاں لا دیں، اور فالتو باتوں سے پرہیز کریں۔ اس کا انداز اور لہجہ ایسا تھا کہ جیسے کہہ رہی ہو کہ میرے سر سے دفع ہو جائیں۔ اس کے خفگی بھرے انداز پر بوا احتجاجاً فوراً باہر نکل پڑ گئیں۔ آپ کے حصے کی چپاتیاں میں نے کھا لیں تو آپ کیا کھائیں گی؟ اس کے معصومیت بھرے انداز پر وہ بدستور لاتعلق سی ٹی وی کی طرف متوجہ رہی۔ آپ کیا آج ہڑتال پر ہیں؟ وہ بھی زمانے بھر کا ڈیٹ تھا شاید۔ آپ کیا آج تفتیش کرنے آئے ہیں یہاں پر؟ خشک لہجہ مزید کھدرا ہو گیا۔ نہیں، میں تو اپنے بزنس کے سلسلے میں آیا ہوں، خوشگوار لہجے میں اطلاع دی۔ تو پھر وہی کام کریں جو کرنے آئے ہیں، وہ تو میں انشاءاللہ کروں گا۔ آپ کیا زمانے بھر سے ناراض ہیں؟ وہ بڑے اطمینان سے اسے دیکھ رہا تھا جو ہواؤں سے بھی لڑنے کے موڈ میں تھی۔ آپ سے مطلب؟ ماہین نے بڑے سکون سے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا جو سچ مچ اسے زج کرنے پر تل گیا تھا۔ دیکھیں، ناموقف حالات انسان کا حوصلہ آزمانے کے لیے آتے ہیں، ان کا بہادری سے مقابلہ کرنا چاہیے، یوں خفا ہو کر زمانے بھر سے لڑنا دانشمندی نہیں۔ ماہین کا دل زور سے دھڑکا۔ اس کمبخت کو کس نے بتایا؟ اس نے بے اختیار سوچا۔ آپ اپنی نصیحتیں اپنے پاس رکھیں، اور مجھ پر ایسا کون سا طوفان ٹوٹ پڑا ہے جو آپ مشورے کی پوٹلی میرے ہاتھ میں تھما رہے ہیں؟ مجھے کیا ہوا ہے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ وہ تب کر بولی، بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے بیٹھے شخص کو اٹھا کر باہر پھینک دے، جس کی نظریں ماہین کو اپنے آر پار ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ جتنا آپ پرسکون، مطمئن اور خوشباش ہیں، ماشاءاللہ صاف اندازہ ہو رہا ہے۔ اس نے سراسر مذاق اڑایا۔ آپ اپنی حد میں رہیں، مجھے اپنی ذاتیات میں دخل اندازی سخت ناپسند ہے، اور میں زیادہ دیر تک اس بات کا لحاظ نہیں کروں گی کہ آپ امبرین بھابھی کے رشتہ دار ہیں۔ وہ تو سر سے پیر تک سلگ کر رہ گئی تھی، اور آج تو ویسے بھی اس کا مزاج سوا نیزے پر تھا، اور اسی دوران روشن بوا ٹرالی گھسیٹتی ہوئی اندر داخل ہوئی تھی اور رک گئیں۔ شکریہ بوا، آپ نے خاصا نیکی کا کام کیا ہے۔ میں نے صبح ناشتہ بھی ہلکے سا کیا تھا۔ واہ جی واہ، چکن پلاؤ اور شامی کباب، مزہ آ گیا۔ وہ ڈونگے کی ڈھکن اٹھا کر اشتیاق بھرے لہجے میں بولا، لیکن وہ متوجہ نہیں ہوئی۔ لیجئے۔ چکن پلاؤ کی پلیٹ اس نے آگے کی۔ شکریہ، میں نے ایسی کوئی فرمائش نہیں کی، وہ سرد لہجے میں بولی، حالانکہ گرما گرم پلاؤ کی پلیٹ اس کے ضبط کا امتحان لے رہی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ دیکھیں، ویسے اخلاقیات کا تقاضا تو یہ تھا کہ آپ مجھے خود اصرار کر کے پیش کرتیں، لیکن آپ خود کھانے سے بھی خفا ہو کے بیٹھی ہیں، اور یہ اچھی بات نہیں۔ اس کے نرم لہجے میں ملامت کا عنصر نمایاں تھا۔ آپ مجھے اخلاقیات کا سبق پڑھانے کی بجائے خاموشی سے کھانا کھائیں تو بہتر ہے، وہ مڑے بغیر بولی تھی، جبکہ نظریں ابھی بھی ٹی وی پر تھیں۔ لیکن آپ کیوں نہیں لے رہی؟ اس کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ ارے عجیب انسان ہیں آپ، پیچھے ہی پڑ گئے ہیں۔ ایک دفعہ کہہ جو دیا ہے کہ مجھے بھوک نہیں ہے، خواہ مخواہ مدر ٹیریسا بنے جا رہے ہیں۔ وہ جلبلا کر ایک دم کھڑی ہو گئی۔ اچھا، میں نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا، اور چہرے پر ایک دل جلانے والی مسکراہٹ دیکھ کر ماہین کا خون ابلنے لگا۔ ویسے صحت دیکھ کر تو نہیں لگتا کہ آپ اکثر و بیشتر کھانا گول کر جاتی ہوں گی۔ وہ شرارت سے چڑھانے والے انداز میں ہنسا تو ماہین کا دماغ الٹ گیا۔ آج کل اپنے صحت مند وجود کی وجہ سے ہی تو وہ حد درجہ حساس ہوئی تھی، اور 5 فٹ 2 انچ قد کے ساتھ
70 کلو وزن اس کے لیے خاصی شرمندگی کا باعث بن رہا تھا، لیکن اس وقت وہ واپس سے باہر ہو گئی۔ میرے صحت مند وجود سے آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ آرام سے کھانا کھائیں اور جا کر گیسٹ روم میں تشریف فرما ہو جائیں۔ اخلاقیات چھو کر نہیں گزری اور دوسروں کو سبق دے رہے ہیں۔ وہ تنتنا کر کمرے سے نکل گئی۔ جس کو دیکھو میری صحت کے پیچھے پڑا ہوا ہے، جیسے زمانے بھر میں بس ایک یہی مسئلہ ہے۔ دماغ خراب کر کے رکھ دیا ہے میرا۔ لوگ اتنا کھاتے ہیں پھر بھی ماس بوٹی نہیں چڑھتی۔ ادھر سادہ پانی بھی پی لو تو دیسی گھی کی طرح لگتا ہے۔ اب اس میں میرا کیا قصور؟ آنسو بے اختیار ہی آنکھوں سے نکل پڑے تھے۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر اس نے دروازہ دھڑ سے بند کیا۔ صبح عماد کے دروازہ پیٹنے پر اس نے کسل مندی سے آنکھیں کھولی تھیں۔ سستی سے کمبل اتارا اور پاؤں گھسیٹتے ہوئے ایک دم سے دروازہ کھولا اور وہ جو دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا گرتے گرتے بچا۔ اس کی ایکٹنگ عروج پر تھی۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ کیا گھوڑے گدھے بیچ کر سوئی ہیں؟ ہاں، پورا استبل ہی بیچا ہے، بمشکل اس کی آواز نکلی تھی۔ صبح کے 11 بجنے کو ہیں اور آپ ابھی تک سو رہی ہیں؟ عماد کا لہجہ اس وقت گہری کھوج کی چغلی کھا رہا تھا۔ تم لوگوں کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ اس کے انداز سے پھر سرد مہری چھلکنے لگی۔ اس نے کمر پر ہاتھ رکھ کر اپنے سے 2 سال چھوٹے بھائی کو کڑے تیوروں سے گھورا۔ میرے ساتھ تو کوئی مسئلہ نہیں، بڑی اماں کو صبح سے ہول اٹھ رہے ہیں کہ ان کی صبح سویرے اٹھنے والی پوتی کی آج آنکھ کیوں نہیں کھل رہی، جبکہ بڑے ابا صبح سے بولائے ہوئے پھر رہے ہیں کہ آج ان کو اخبار پڑھ کر کون سنائے گا، جبکہ ماما کچن میں مصروف ہیں اور بابا آفس گئے اور معاذ بھائی اور بھابھی اکٹھے ناشتہ کر رہے ہیں، جبکہ وقار اپنے کالج اور میں آپ کے سامنے ہوں، کیونکہ عوام کی پرزور فرمائش ہے کہ آپ اپنے دولت گدے سے نکل کر ان کو شرف ملاقات بخشیں۔ بلا کی روانی تھی۔ ماہین ہنوز خاموش تھی۔ آپ نے رات کھانا بھی نہیں کھایا، بڑی اماں خاصی برہم ہیں۔ روشن بوا نے آتے ہی صفائی دے دی تھی اپنی۔ پھر وہ بے تاثر لہجے میں بولی، جبکہ وہ جھنجھلا گیا۔ کیا ہو گیا ہے ماہین آپی آپ کو؟ اچھی خاصی سمجھدار ہو کر بچوں کی طرح ری ایکٹ کر رہی ہیں۔ میں نے کیا کہا ہے؟ اس نے ناراضگی سے کہا۔ ضروری نہیں ہر بات کہی جائے۔ سب سے بڑی بے وقوفی تو آپ نے رات کے فنکشن میں نہ جا کر کی۔ ہر بندہ آپ کے بارے میں پوچھ رہا تھا، جس کی وجہ سے ماما کے ساتھ ساتھ بڑی اماں بھی ڈسٹرب ہوئیں۔ زندگی میں اونچ نیچ تو ہوتی رہتی ہے، اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جاتا ہے۔ گریز بزدلی کی علامت ہوتی ہے، اور کم از کم میں آپ سے اس کی توقع ہرگز نہیں رکھتا۔ عماد اچھا خاصا منہ پھٹتا، اس کا اندازہ ماہین کو بخوبی تھا، لیکن وہ اس طرح اس کو بھی کھری کھری سنا سکتا ہے، اس کی توقع نہیں تھی۔ وہ نڈال سے انداز میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ پیشانی پر پسینہ چمکنے لگا۔ آپ کے وہ خاصے ترش انداز میں بولی، کیا کرنے جاتی میں اس فنکشن میں؟ اپنا تماشا بنواتی تاکہ ساری دنیا کو پتہ چلتا کہ یہ ہیں ماہین خالد، جس کے بچپن کے منگیتر نے یہ کہہ کر منگنی توڑ دی ہے کہ لڑکی خاصی موٹی اور بھدی ہے اور اس کے معیار کے مطابق نہیں ہے، اور اسے اس کے ساتھ چلتے ہوئے شرمندگی کا احساس ہوتا ہے۔ اس لیے اس نے اپنی 20 سالہ منگنی صرف 20 سیکنڈ میں یہ کہہ کر نہ صرف توڑ دی، بلکہ 20 دن کے اندر اندر اپنی ایک اسمارٹ، چارمنگ اور اٹریکٹیو سی کلیگ کے ساتھ شادی بھی کر لی۔ سبحان اللہ! ماہین خالد ابھی اتنی پاگل نہیں ہوئی کہ اپنی ذات پر ٹکٹ لگا لے اور فنکشن میں آنے والا ہر بندہ اسے دیکھ کر مفت میں انجوائے کرے۔ ابھی اتنی باولی نہیں ہوئی ہوں میں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا کشن غصے سے دیوار میں دے مارا۔ عماد نے ایک دم ہونک ہو کر اس کی شکل دیکھی اور اندر آئی روشن بوا بھی حق تک رہ گئی۔ میری بات سنیں آپی۔ عماد نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا جیسے ماہین نے بری طرح جھٹک دیا۔ کیا ضرورت تھی آپ لوگوں کو بھی اس فنکشن میں جانے کی؟ عزت نفس بھی کسی چڑیا کا نام ہے۔ اٹھ کر سارے کا سارا گھر ولیمے پر چلا گیا۔ آپ کی بہن کو سارے خاندان کے سامنے اس نے ریجیکٹ کیا، اور آپ لوگوں میں ذرا برابر بھی غیرت نہیں۔ سب کے سب ان کی خوشیوں میں شریک ہونے چل پڑے۔ کیا ہو گیا ہے ماہین آپی آپ کو؟ اس نے زبردستی اس کا رخ موڑا۔ آپ غلط بات مت کریں وسیم بھائی، آپ سے زیادہ ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتے۔ وہ ہمارے سگے تایازاد بھائی ہیں، اور پورا خاندان جانتا ہے کہ پچھلے 6 ماہ سے ان کا انٹرسٹ اپنی کلیگ میں تھا، اور انہوں نے صرف بہانہ بنا کر منگنی ختم کی تھی، اور آپ ان کی فضول سی بات کو دل پر لے بیٹھی۔ ہم لوگ مہندی بارات کسی پر بھی نہیں گئے، لیکن بارات والے دن بڑے تایا خود چل کر معافی مانگنے آئے تھے، اور پھر بڑے ابا اور بڑی اماں کے ساتھ ان کا بھی وہی رشتہ بنتا ہے جو ہمارے ساتھ ہے، اور پھر ہم بائیکاٹ کر کے ان کو خواہ مخواہ اہمیت کیوں دیں؟ ہمیں ذرا برابر بھی پرواہ نہیں۔ عماد نے اسے بازوؤں کے گھیرے میں لے لیا۔ وہ بری طرح بکھر رہی تھی، آنسو بہے جا رہے تھے۔ بس بہت ہو گیا آپی، آپ اگر اس طرح ری ایکٹ کریں گی تو ذرا سوچیں ماما اور بڑی اماں کا کیا حال ہوگا۔ دفع کریں آپ وسیم بھائی کو، ان کی وجہ سے آپ ان لوگوں کو کیوں ڈسٹرب کر رہی ہو جو آپ سے پیار کرتے ہیں؟ مجھے وسیم کی پرواہ نہیں ہے، اس نے بھیگے لہجے میں تردید کی۔ پھر
عماد نے تعجب سے اسے دیکھا۔ مجھے دکھ اور افسوس اس بات کا ہے کہ اگر اس نے اپنی کلیگ کے ساتھ ہی شادی کرنی تھی تو صاف بات کرتا، مجھے خاندان بھر میں تماشا بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ جو بندہ آتا ہے مجھے تعصب اور ہمدردی سے دیکھتا ہے، جم جوائن کرنے کے مشورے دیتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا۔ ماہین کے لہجے میں عجیب سا دکھ اور افسوس تھا، اسے انتہائی شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ آپ لعنت بھیجے لوگوں پر، دیکھیے اللہ تعالیٰ ہماری بہن کی قسمت بہت اچھی کرے گا، آپ کو فضول باتوں کے متعلق سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ عماد کے لہجے میں ہلکی سی تلخی کا عنصر حلول کر گیا تھا۔ ہم لوگوں سے کٹ کے بھی تو نہیں رہ سکتے نا؟ ماہین کے لہجے میں عجیب سی بے بسی تھی۔ عماد کا دل اس کے دکھ سے تعصب سے بھر گیا، لیکن اس نے دانستہ خوشگوار لہجے میں کہا، دفع کریں ماشاءاللہ، ایک کھاتے پیتے گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، جلنے والے کا منہ کالا۔ وہ روتے روتے بے ساختہ اس کے انداز پر ہنس پڑی تو عماد نے بھی سکون کا سانس لیا۔ تم چلو میں آتی ہوں نیچے منہ ہاتھ دھو کے۔ ماہین سلگتی آنکھوں پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مار کر ٹیسوں کو دباتی نیچے آئی تو ڈائننگ ٹیبل پر معاذ بھائی اور بھابھی اپنے بیٹے حمزہ کے لاڈ اٹھانے میں مصروف تھے۔ معاذ بھائی کے ساتھ بیٹھی شخصیت کو دیکھ کر اسے عجیب سا احساس ہوا۔ وہ ایک دم ٹھٹکی تھی۔ سب سے پہلے بھابھی کی نظر اس پر پڑی تھی۔ وہ فوراً اسے دیکھ کر خوش دلی سے بولی، آؤ آؤ ماہین، آج ماما نے قیمہ بھرے پراٹھے بہت مزے کے بنائے ہیں، میرا تو ہاتھ ہی نہیں رک رہا۔ وہ بڑی اپنائیت سے بولی، اور ویسے بھی ماہین کے اپنی شوخ اور ذمہ دار سی بہت اچھی طبیعت کی حامل بھابھی سے بنتی بھی کافی تھی۔ معاذ بھائی نے اپنے 6 ماہ کے بیٹے حمزہ کو گود میں بٹھایا ہوا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر وہ محبت بھرے لہجے میں ساتھ بیٹھی شخصیت سے مخاطب ہوئے، بلال، یہ میری بہت اچھی پیاری سی بہن ماہین خالد ہیں۔ تم تو ہماری شادی پر تھے نہیں، ورنہ دیکھتے ماہین نے کتنی رونق لگائی ہوئی تھی۔ فائن آرٹس کی اسٹوڈنٹ ہے، اور یہ نہ صرف ہم 3 بھائیوں کی اکلوتی بلکہ اسے ہمارے ددیال میں بھی اکلوتی لڑکی ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اچھا؟ ماہین کو اس کی حیرانی پر حیرت ہوئی، جو دلچسپ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، لیکن وہ اسے نظر انداز کر کے سیدھی کچن میں چلی گئی، جہاں ماما نے اس کا بغور جائزہ لیا اور کہا، ماہین جاؤ پہلے بڑی اماں اور بڑے ابا کو سلام کر کے آؤ، وہ صبح سے کافی دفعہ تمہارے بارے میں پوچھ چکے ہیں۔ وہ سر ہلاتے ہوئے بڑے صحن میں آ گئی، جہاں برآمدے میں رکھے تخت پر بیٹھی بڑی اماں قریشی کے ساتھ اپنے سفید دوپٹے پر کوئی بیل بنانے میں الجھی ہوئی تھی۔ اس کی محترم سرخ آنکھوں اور پھیکے چہروں کو انہوں نے دیکھا۔ ان سے کچھ فاصلے پر کیاریوں کو پانی دیتے بڑے ابا اسے دیکھ کر مسکرائے تھے۔ شکر ہے کہ اس گھر میں مجھے کوئی پیارا چہرہ نظر آیا، ورنہ کہنے کو اس گھر میں میرے 3 پوتے مزید بھی ہیں، سب سے بڑا ڈاکٹر اور اس سے چھوٹا انجینئرنگ کے پہلے سال میں اور تیسرا سیکنڈ ایئر میں، لیکن میرے نزدیک ایک بھی کام کا نہیں۔ اب بھلا میری اکلوتی پوتی کا مقابلہ بھلا کون کر سکتا ہے؟ ہاں، صحت میں بھی اور قسمت میں بھی۔ اس کے استہزائیہ لہجے میں بڑبڑانے پر بڑی اماں نے عجیب ملول تعصب اور کچھ شوقی نظروں سے اس کی طرف دیکھا، اور پھر اپنی سابقہ مصروفیت میں مصروف ہو گئیں۔ آج آئرن لیڈی نے لگتا ہے سونے کے ریکارڈ قائم کیے ہیں۔ بڑے ابا پائپ کو لپیٹ کر ایک سائڈ پر رکھ کر اس کے پاس بڑی لان چیئر پر بیٹھ چکے تھے۔ وہ زبردستی مسکرائی تھی، جبکہ وہ لاپرواہی سے گویا ہوئے۔ شاہراہ حیات پر جب سرخ سگنل نظر آئے تو اس سے ناکامی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ چند لمحے آرام کریں اور سب سگنل کا انتظار کیجیے۔ مشکلات ہمیشہ نہیں رہتی، یہ تو قرب خداوندی کا باعث ہوتی ہیں۔ معین کے چہرے پر خفیف سی مسکراہٹ آئی، لیکن وہ شوقی لہجے میں بولی، بڑے ابا، ہم جسے تربیت پرواز دیتے ہیں وہ اڑتے ہوئے ہمیں پنجوں میں کیوں جپٹ لیتا ہے؟ انہوں نے غور سے اسے دیکھا اور سادہ لہجے میں جواب دیا، بیٹا، حدیث میں ہے کہ جب تم کسی پر احسان کرو تو پھر اس کے شر سے بچو، لیکن فطرت انسانی کا تقاضا ہے کہ بروں کے ساتھ برے نہ بنیں اور اپنی انسانیت کو نہ چھوڑیں۔ مکافات عمل کا انتظار کیجیے، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ آپ کیا بچی کے ذہن پر بوجھ ڈال رہے ہیں؟ چھوڑیں، اور ماہین، تم نے ناشتہ کر لیا ہے؟ بڑی اماں کے مہربان اور اپنائیت بھرے لہجے پر اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آج کل نہ جانے کیوں ذرا ذرا سی بات پر آنکھیں چلکنے کو بےتاب رہتی تھیں۔ وہ من بھر کے پاؤں گھسیٹتی ڈائننگ ہال میں پہنچی۔ وہاں موجود خوش باش اور بے فکرہ سا چہرہ اس کے لیے کوفت کا باعث بن رہا تھا۔ ماہین، پلیز یہ چائے کا فلاسک بلال کے سامنے رکھنا۔ امبرین بھابھی نے اس کے بیزار چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے مصروف کرنا چاہا، اور پھر کچھ یاد آنے پر بولی، ماہی، یہ میرا چھوٹا بھائی بلال ہے، تمہیں پتہ تو ہے ہی، مجھے بچپن میں چچا نے اڈاپٹ کر لیا تھا۔ ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی اور ہم لوگ تو صرف 4 بہنیں ہی تھیں،
اور میری شادی بھی چچا نے ہی کی تھی، اور جو سچ بات ہے کہ مجھے تو خود لگتا تھا کہ میں فیصل بھائی، بلال، علی اور حارث کی اکلوتی بہن ہوں۔ تمہاری طرح میں نے بھی خود بہت اکلوتے ہونے کے اسٹیٹس کو انجوائے کیا ہے۔ میری شادی کے دنوں میں بلال بزنس کے سلسلے میں ملائیشیا میں تھا اور باوجود کوشش کے شریک نہیں ہو سکا۔ بھابھی اس کی بیزاری اور جمائیوں کو خاطر میں لائے بغیر مکمل دلچسپی اور توجہ سے اپنی بات کر رہی تھی۔ بھائی کیا کرتا، آپ کو شادی کا شوق ہی بہت تھا۔ بلال نے چائے کا کپ اس کے سامنے رکھتے ہوئے شرارت سے چھیڑا۔ ماہی نے آہستگی سے اس کا دیا ہوا چائے کا کپ اٹھا لیا تھا اور حقیقت میں اسے چائے کی طلب شدت سے ہو رہی تھی۔ ماہی، خالی معدے میں چائے مت انڈیلو، یہ ہاٹ پاٹ میں پراٹھے بھی پڑے ہیں اور فرینچ ٹوسٹ بھی ہیں، یہ بھی لے لو۔ امبرین بھابھی نے اپنے مہربان لہجے میں اسے کہا اور پھر بلال کی طرف متوجہ ہوئیں۔ شرم کرو، بڑی بہن پر اس کے سسرال میں بیٹھ کر الزام لگا رہے ہو۔ لو، سچی بات کرنے میں کیا شرم کیوں ماہین؟ قیمے والے پراٹھے سے بھرپور انصاف کرتے ہوئے اس نے بیزاری سے چائے پیتی کسی سوچ میں گم ماہین کو بھی گفتگو میں شامل کیا تو اس نے چونک کر سامنے بیٹھے خوش باز سے بلال کو دیکھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے دل میں اعتراف کیا کہ وہ اچھا خاصا ہینڈسم بندہ ہے۔ 15 منٹ کی گفتگو کے دوران ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ امبرین بھابھی اور اس کے درمیان اچھی خاصی بے تکلفی ہے۔ چائے کا سپ لیتی ماہی نے بے دہانی سے امبرین بھابھی کو دیکھا۔ میرون اور اسکن کلر کے شلوار سوٹ میں ان کی رنگت کھل رہی تھی۔ کمر کو چھوتے ہوئے گھنے بال چوٹی میں قید تھے اور گھر میں بھی ہر وقت اسکارف لینے کی وجہ سے ماہین کو ان کا چہرہ خاصا پرنور لگتا تھا اور اوپر سے ان کا جسم خاصا متناسب اور اسمارٹ تھا۔ ماہین نے رشک بھری نگاہوں سے ان کے فگر کو دیکھا۔ وہ اچھی خاصی خوبصورت خاتون تھی اور ان کا اخلاق اور طبیعت بھی خاصا متاثر کن تھا اور یہی وجہ تھی کہ ان کے گھر میں نند بھابھی یا ساس بہو کے روایتی جھگڑے دیکھنے میں نہیں آئے تھے، حالانکہ شادی کو 1.5 سال سے زائد کا عرصہ ہونے کو تھا۔ ماہین، تم اسے منع کیوں نہیں کر رہی؟ یہ تمہارے سامنے بیٹھ کر تمہاری فی الحال اکلوتی بھابھی پر الزام تراشی کر رہا ہے۔ امبرین بھابھی اس کی کسی بات پر کھلکھلا کر ہنستے ہوئے اس کی شکایت کرنے لگی، جبکہ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سن نہ سکی اور اس نے حیرت سے اسے دیکھا جو شوخی سے بھرپور لہجے میں کہہ رہا تھا، تو میں نے غلط کب کہا ہے؟ چڑیا جتنی تو آپ کی خوراک تھی اور شادی کے دنوں میں آپ نے پورا لان واک کر کر کے گھسا دیا تھا۔ ہر وقت یہی خوف رہتا تھا کہ کہیں موٹی نہ ہو جائیں، لہنگا پہنا ہوا اچھا نہیں لگے گا۔ فاقے کر کر کے تو آپ نے اپنی اسکن کا ستیہ ناش مار لیا تھا۔ وہ بڑے بے تکلفانہ انداز میں نادانستہ اس کے زخموں کو چھیڑ گیا تھا، حالانکہ اس کا مخاطب امبرین بھابھی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں ماہین کو لگا تھا کہ اس نے جان بوجھ کر اس کے موٹاپے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ سلگتے وجود کے ساتھ مزید کھول گئی اور رہی صحیح کسر اس کے آخری جملے نے پوری کر دی تھی۔ اب اچھا خاصا آپ کا وجود ہے، یہ اور بات ہے کہ ماہین کے سامنے آپ اسمارٹ لگتی ہیں۔ ماہین نے سخت خوفزدہ نظروں سے اسے گھورا۔ کرسی زور سے پیچھے گھسیٹتے ہوئے وہ غصے سے کھڑی ہوئی اور تڑپ کر بولی، آپ کو میری صحت کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کام سے کام رکھیں، یہ آپ کی صحت اور سلامتی کے لیے اچھا ہوگا۔ امبرین بھابھی نے بدحواسی سے اسے دیکھا، جو کبھی بھی اس طرح ری ایکٹ نہیں کرتی تھی بلکہ بھائیوں کے ساتھ مل کر خود بھی انجوائے کرتی تھی، لیکن آج کل وہ حساس ہو رہی تھی۔ انہوں نے تعصب بھری نظروں سے اپنے کمرے کی طرف جاتے دیکھا اسے، جبکہ بلال لاپرواہی سے چائے پی رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بالکل نارمل تھے۔ بھئی کیا مسئلہ ہے آپ کی نند کے ساتھ؟ وہ گڑبڑا گئیں اور پھیکی سے مسکراہٹ کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل سے برتن اٹھانے لگیں۔ اس کے ساتھ مسئلہ کوئی خاص نہیں تھا، لیکن حالات اور اس کی لاپرواہی نے خاص بنا دیا تھا۔ ماہین کے والد صرف 3 بھائی تھے، اس حوالے سے ماہین کے تایا کے 2 بیٹے اور ماہین کے والد کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی، جبکہ چچا کا صرف 1 بیٹا تھا، اور یوں ماہین کے ددیال میں واحد اور اکلوتی لڑکی ہونے کی وجہ سے اسے ہمیشہ VIP پروٹوکول ملا کرتا۔ جب وہ پیدا ہوئی تو خاصی صحت مند اور گول مٹول تھی۔ اپنی سرخ و سفید رنگت کی وجہ سے وہ ہر ایک کی توجہ کا مرکز بن جاتی اور گھر کا ہر بندہ اس کے لاڈ اٹھاتا۔ وہ چاکلیٹ، کیک اور سویٹس کی دیوانی تھی اور ان کے گھر کا فریج ان چیزوں سے بھرا رہتا، اور جوں جوں وہ بڑی ہوتی گئی اس کے وزن میں اضافہ ہوتا گیا، لیکن ساتھ ساتھ اس کی کھانے پینے کی عادات بھی پختہ ہوتی گئیں۔ اور پھر یوں ہوا کہ جب وہ میٹرک میں پہنچی تو اپنے صحت مند موٹاپے کی وجہ سے اپنی ہم عمر کلاس فیلو سے خاصی بڑی لگتی تھی، اور وہیں فرینڈز کے مذاق اڑانے پر اسے اس حقیقت کا ادراک ہوا کہ اس کا جسم میٹھا کھانے اور مرکن غذاؤں کی وجہ سے خاصا بے ڈنگا ہو چکا ہے۔ لیکن اس وقت تک خاصی دیر ہو چکی تھی اور کچھ کھانے کی طرف دیکھ کر اس کے لیے اپنا ہاتھ روکنا دنیا کا مشکل ترین کام تھا۔ گھر میں اکلوتی اور لاڈلی ہونے کی وجہ سے کسی نے زیادہ سختی نہیں کی اور حالات کی سنگینی کا
اس وقت احساس ہوا جب تائی اماں اور وسیم کے انداز بدلے۔ وہ صرف سال یا 1.5 سال کی تھی جب تایا ابو اور تائی اماں نے اپنے سب سے بڑے بیٹے کے لیے اسے مانگ لیا تھا۔ ان دنوں وہ تائی اماں کی آنکھوں کا تارا ہوتی تھی اور اس وجہ سے وسیم کی طرف اس کا رجحان بھی بڑھ گیا تھا، لیکن جب سے وہ امریکہ سے انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر کے آئے تھے تب سے ان کے رویے اور برتاؤ میں ایک اجنبیت اور بیزاری دیکھ کر ماہین خود بھی بوکھلا گئی تھی۔ وہ اٹھتے بیٹھتے اس کی صحت پر طنز کرتے اور اسے تکلیف اس وقت زیادہ ہوتی جب تائی اماں بھی ان کے ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دیتی، اور پھر بالآخر اس بیزاری کا نتیجہ ایک دھماکے کی صورت میں اس وقت سامنے آیا جب وسیم نے اپنی ایک کلیگ کے ساتھ سارے زمانے کی ٹکر لے کر شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسے تو خاصا جذباتی دھچکا لگا تھا۔ بڑے ابا اور بڑی اماں نے خاصا احتجاج کیا، لیکن تایا اپنی سب سے بڑی اولاد کے ہاتھوں مجبور تھے، اور آخرکار ویسا ہی ہوا جیسے کہ وسیم چاہتے تھے، اور ان کی دھوم دھام سے شادی کی وجہ سے ماہین خاصی ڈسٹرب تھی۔ اگلے دن وہ کالج یونیفارم پہن کر نیچے ڈائننگ ہال کی طرف آ رہی تھی جب امی کی پریشان آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ بڑی اماں سے مخاطب تھیں۔ اب اماں، میں اپنے منہ سے کیسے منع کروں؟ بھابی نے خود مجھے فون کر کے کہا ہے کہ وسیم اور اس کی دلہن شام میں آپ کی طرف آنا چاہ رہے ہیں، اور وسیم بطور خاص اپنی بیوی کو آپ سے ملانے لا رہا ہے، اور ظاہر ہے جو رشتہ ماہین کا آپ سے بنتا ہے وہی اس کا ہے۔ ماہین اگر خاندان کی پہلی پوتی ہے تو وہ آپ کا سب سے بڑا پوتا اور کسی زمانے میں خاصا لاڈلا بھی تھا۔ وہ تو جب تینوں بھائی علیحدہ ہوئے تو آپ اپنی رضامندی سے ہمارے ہاں ٹھہری تھیں، ورنہ ہمارے جیٹھ صاحب اور جیٹھانی صاحبہ نے کتنا زور لگایا تھا کہ ہم بڑے ہیں، آپ اور ابا ہمارے ساتھ رہیں، اور بڑی بھابی تو ابھی تک کہتی ہیں کہ میں چونکہ آپ کی بھانجی ہوں اس لیے آپ مجھے زیادہ اہمیت دیتی ہیں۔ ماما کی آواز میں شکوہ تھا۔ تم چھوڑو اسے، تہمینہ کی تو شروع سے عادت رہی ہے کہ وہ ہر بات میں خواہ مخواہ مقابلے کرتی ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ شام کو کیا کرنا ہے، بلکہ تہمینہ کو فون کر کے کہہ دو کہ میرا آج شام کو عابد کی طرف جانے کا ارادہ ہے۔ وسیم کو کہو کہ اپنی دلہن کو لے کر وہیں آ جائے، بڑی اماں نے محتاط سے انداز میں کہا۔ کمال کرتی ہیں اماں، میں کیسے کہہ دوں؟ تہمینہ بھابی تو سخت برا مانیں گی کہ میرے بیٹے اور بہو کو آنے سے منع کر رہی ہیں، اور اصولاً تو ہمیں خود دونوں کی دعوت کرنی چاہیے تھی، انہوں نے بلا توقف کہا، لیکن آگے بھی بڑی اماں تھی، فوراً شروع ہو گئیں۔ یہ بھاڑ میں جائے اصول وصول، تہمینہ اگر برا مانتی ہے تو 100 بار مانے، مجھے اس کی پرواہ نہیں، اگر اتنی اصولوں والی تھی تو پھر بیٹے کی بچپن کی منگنی نبھاتی، لیکن ہماری سی بچی کو داغ لگا دیا۔ سارا خاندان پوچھ پوچھ کر ناک میں دم کر رہا تھا کہ سگے تایا نے منگنی کیوں ختم کر دی، اوپر سے ہماری بچی کو اتنا پریشان کیا، وہ جیسے رات بھر روتی رہتی ہے، ہماری نظر سے پوشیدہ نہیں۔ میں نے کہا اللہ جانے کون سی حور پری ہوگی جس پر وسیم کا دم نکلا جا رہا ہے، باڑ میں جائیں دونوں، میں خود فون کر کے منع کر دوں گی۔ اب کیا دادی سے ملنے کا ہوکا اٹھ رہا ہے؟ جب لڑکی پسند کی تھی اور سارے معاملات طے کر لیے تب تو دادی یاد نہ آئیں، اب آ رہے ہیں ہمارا کلیجہ جلانے۔ اف خدایا کتنی گہری ہیں بڑی اماں، اور اتنا غصہ، وہ تو پل بھر کو بھی محسوس نہیں کر پائی، اور اسے آتا دیکھ کر ماما اور بڑی اماں فوراً ہی خاموش ہو گئی تھیں۔ بڑی اماں کے چہرے پر ناراضی کا تاثر خاصا واضح تھا۔ امی آج میں کالج سے ماموں کی طرف جاؤں گی، رباب کا فون آیا تھا، اس کے ساتھ مل کے مجھے ایک پروجیکٹ پر کام کرنا ہے، آپ رات میں عماد کو بھجوا دیجیے گا۔ چائے کا فلاسک اور ڈبل روٹی اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس نے بظاہر لاپرواہ لہجے میں کہا تھا، لیکن نہ جانے اسے کیوں محسوس ہوا کہ اس کی اس بات پر امی کے چہرے پر خاصے پرسکون تاثرات نمودار ہوئے تھے۔ تم یہ کیا سوکھی ڈبل روٹی کھا رہی ہو؟ اچھے خاصے پراٹھے بنائے ہیں تمہاری ماں نے، ڈھنگ سے ناشتہ کرو، سارا دن کالج میں کیا بھوکے پیٹ رہو گی؟ بڑی اماں نے لگے ہاتھوں اسے بھی جھاڑ دیا۔ پہلے صحت کون سی کم ہے جو مزید بنا لوں؟ اس کا وہی لاپرواہ سا انداز برقرار رہا۔ جسے تمہاری صحت سے تکلیف ہوتی ہے وہ تمہیں نہ دیکھے، کوئی ضرورت نہیں پرواہ کرنے کی۔ بڑی اماں کا لہجہ اس کے لیے پیار میں ڈوبا ہوا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے انداز پر اسے ہنسی آ گئی۔ تبھی انہوں نے بظاہر گور کے اسے دیکھا تھا، لیکن اسے کافی دن کے بعد ہنستے دیکھ کر ان کے چہرے پر اطمینان کے رنگ پھیل گئے، اور پھر کالج میں ایک بھرپور تھکن والا دن گزار کر وہ ماموں کے گھر جا کر مزید کام کرنے کے بجائے آرام سے سو گئی۔ شام کو رباب کے بری طرح جھنجھوڑنے پر ہی اٹھی۔ اپنے اکلوتے ماموں جان کے گھر آ کر اسے ہمیشہ طمانینت کا احساس ملتا تھا۔ ایک تو مومانی جان خاصی محبت کرنے والی خاتون تھیں، اور دوسرے ان کی دونوں بیٹیاں اس کی ہم عمر تھیں، اس لیے ان کے گھر آ کر وہ ہمیشہ انجوائے کرتی۔ نایاب بی ایس سی فائنل ایئر میں، جبکہ رباب اس کے ساتھ تھرڈ ایئر میں تھی۔ ماہین، اگر تم اگلے 10 سیکنڈ میں نہ اٹھیں تو خدا کی قسم ٹھنڈے پانی کا جگ تمہارے اوپر انڈیل دوں گی۔ رباب کے دھارنے پر اس نے بمشکل آنکھیں کھولی تھیں۔ غضب خدا کا، منتیں کر کر کے تمہیں بلایا تھا اور محترمہ کو سونے سے فرصت نہیں، یوں لگتا ہے جیسے صدیوں سے جاگتی آئی ہو اور اب گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہی ہو۔ ماہین اس کے انداز پر بے اختیار ہنس پڑی تھی، جبکہ رباب
کمر پر ہاتھ رکھے بڑے لڑاکا انداز میں اسے دیکھ رہی تھی، جیسے کچا چبانے کا ارادہ ہو۔ اٹھ جاؤ منحوس، پیزا، فش پکوڑے اور چپس تیار ہیں۔ نوکرانی نے ساری دوپہر کچن میں غارت کی ہے، اب بیگم صاحبہ اسے ٹھونس کر شکریہ کا موقع دیں۔ کوئی فائدہ نہیں، میں ڈائٹنگ پر ہوں، ماہین نے بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے جواب دیا۔ کیا؟ رباب کو شوق لگا، اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا اور اسے یاد آیا کہ آج کالج میں حسب عادت اور حسب معمول اس نے سموسے، چپس اور چاٹ بھی نہیں کھائی تھی۔ ماہی، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ رباب نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں اللہ کا شکر ہے، اس نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ اچھا، ویسے لگتی نہیں ہے، اس نے مشکوک انداز میں کہا، اور پھر مغرب تک وہ دونوں اپنے فائن آرٹس کے پریکٹیکل ورک میں مصروف رہیں اور رات کا کھانا کھا کر وہ دونوں لان میں واک کر رہی تھی جب اچانک رباب نے پوچھا، اس کے لہجے میں جھجک اور گریز نمایاں تھا۔ ماہین، تم پچھلے دنوں وسیم بھائی کی وجہ سے اپسیٹ تھی نا؟ اس نے مختصراً جواب دیا۔ تمہیں ان کے اس اقدام پر دکھ تو ہوا ہوگا؟ رباب کا لہجہ گہرا تھا۔ ظاہری سی بات ہے رباب، میرا رد عمل فطری تھا، لیکن مجھے دکھ سے زیادہ شرمندگی ہے اور افسوس ہے کہ جب وسیم کی انڈرسٹینڈنگ اپنی کلی کے ساتھ ہو گئی تھی تو وہ مجھے بتا دیتے، ہم اس مسئلے کو اچھے طریقے سے نپٹا سکتے تھے، لیکن انہوں نے طریقے اور سباؤ سے بات کرنے کے بجائے میری شخصیت میں نقص نکالنے شروع کر دیے، جس سے نہ صرف میں بلکہ ہماری پوری فیملی ڈسٹرب ہوئی۔ انہوں نے میرا کردار، میری عادات، میرا مزاج کچھ بھی نہ دیکھا اور سب کو پس پش ڈال کر صرف ظاہری شخصیت کی بنا پر مجھے ریجیکٹ کر دیا۔ حالانکہ میرے 2-3 بہت اچھے پروپوزل میری اس ظاہری شخصیت کو دیکھ کر ہی آئے تھے، لیکن چونکہ تایا کے گھر بات طے تھی اس لیے ماما نے انکار کر دیا تھا۔ وہ آج پہلی دفعہ اس تلخ موضوع پر بولی تھی۔ اس کا چہرہ بجھا ہوا جبکہ لہجے میں آزردگی تھی۔ بہرحال وسیم بھائی نے غلطی کی ہے اور اس کا احساس انہیں بعد میں ہوگا، رباب نے دلاسا دیتے ہوئے کہا، لیکن وہ خاموشی سے چپل کی نوک سے گھاس اکھاڑنے میں مصروف تھی۔ اسی وقت تیز تیز قدموں سے چلتی نایاب نے اسے گھر سے گاڑی آنے کی اطلاع دی تو وہ سر جھٹک کر فوراً اندر بڑھ گئی۔ عماد خاصا جلد باز تھا، ذرا سی دیر پر باہر ہی سے ہارن دینے لگتا۔ وہ کتابیں لے کر باہر نکلی۔ مومانی جان دروازے میں کھڑی حیرت بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی، پتہ نہیں کیا بات ہے، عماد آج اندر نہیں آیا، اور گاڑی میں بیٹھتے ہی سے اندازہ ہوا کہ عماد اندر کیوں نہیں آیا۔ بلا شبہ گاڑی اس کی تھی، لیکن ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے بلال کو دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ وہ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتے کھولتے رک گئی۔ محترمہ بیٹھ جائیے، آپ کی بڑی اماں اور والدہ محترمہ کی خصوصی اجازت سے ہی میں آیا ہوں۔ معاذ بھائی اپنی مسز اور بیٹے کے ساتھ وسیم صاحب اور ان کی مسز کو چھوڑنے گئے ہوئے ہیں، جبکہ عماد اپنے کسی دوست کی بہن کی شادی میں بزی تھا اور چھوٹو نے آنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ مجھے یہ خدمات سر انجام دینا پڑی۔ چونکہ آپ کے سگے بھائی کی گاڑی اور انہی کے پیسوں کا پیٹرول ہے، اس لیے آپ کو اس میں تشریف فرما ہونے کے لیے اتنی سوچ و بچار کی ضرورت نہیں۔ وہ بے دہانی میں دروازہ کھول کے بیٹھ گئی، جبکہ ذہن میں اس کی یہی بات اٹک گئی تھی کہ آج گھر میں وسیم اپنی مسز کے ساتھ آئے تھے۔ تلخی کی ایک لہر نے اس کے وجود کا احاطہ کر لیا تھا۔ دیکھنے آئی ہوں گی مسز وسیم کہ وہ کون سا عجوبہ ہے جسے ریجیکٹ کر کے وسیم صاحب نے انہیں قبولیت کا اعزاز بخشا ہے۔ آپ کم بولتی ہیں یا میرے ساتھ ہی بولنا پسند نہیں کرتی؟ اس کی شوخ آواز پر وہ چونکی۔ آپ کے ساتھ بولنا پسند نہیں، سرد لہجے میں اس کی صاف گوئی کے جواب میں اس کا کہکا کم از کم ماہین کو بالکل سمجھ میں نہیں آیا۔ عجیب بیوقوف اور پاگل بندہ ہے، اس نے دل میں سوچا، جبکہ وہ اس کی سوچوں سے بے نیاز بڑے خوشگوار لہجے میں کہہ رہا تھا، ماہین خالد، آپ واقعی صاف گو، بے باک اور کھری ہیں، اور مجھے یہ عادتیں بہت پسند ہیں۔ ایسے لوگ دل کے بہت اچھے ہوتے ہیں۔ دل کس نے دیکھا ہے؟ وہ غصے سے بڑبڑائی۔ اس کا انداز دل جلانے والا جبکہ لہجہ اس سے بھی زیادہ تیکھا تھا۔ محترمہ، کسی اور کا تو پتہ نہیں، لیکن میں گفٹ کا ریپر دیکھ کر خوش نہیں ہوتا کہ پیکنگ بہت خوبصورت ہے تو یقیناً اندر سے بھی باکمال چیز نکلے گی۔ اچھا، وہ طنزیہ لہجے میں بولی اور تھوڑا سا مڑ کر اسے دیکھا جو بڑے دھیان سے ڈرائیونگ کر رہا تھا، اور پھر استہزائیہ لہجے میں بولی، لوگوں کی اکثریت تو صرف ظاہری خوبصورتی کا عکس دیکھتی ہیں، آپ تو بہت بیوقوف ہیں جو اندر کی دلکشی ڈھونڈنے میں وقت ضائع کرتے ہیں۔ حالانکہ جو چیز آنکھوں کو اچھی لگتی ہے وہ یقیناً آنکھوں کے رستے ہی دل میں پہنچتی ہے۔ وہ اس کی بات سن کر بڑے اسٹائل سے مسکرایا، لیکن یاد رکھیے کہ ظاہری خوبصورتی کا عکس بہت جلد جھوٹا پڑ جاتا ہے، اور ایسی چیزیں جتنی جلدی دل پر اثر کرتی ہیں اس سے بھی زیادہ تیزی سے اپنا اثر زائل بھی کر دیتی ہیں۔ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک؟ اس کا لہجہ طنزیہ جبکہ انداز چڑھانے والا ہوتا تھا۔ بلال ایک لحظے کو خاموش سا ہو گیا، اب کہ اس کا انداز سمجھانے والا تھا۔ ماہین، صبر کسی منفی رویے کا نام نہیں، یہ سراسر ایک مثبت رویہ ہے، اور زندگی میں
بارہا بتیرے مقام آتے ہیں، تھوڑا حوصلہ اور انتظار کریں اور پھر دیکھیں کہ کیا نتائج نکلتے ہیں۔ ہاں، دوسروں کو نصیحت کرنا اور صبر کی تلقین کرنا بہت آسان کام ہے، اور جب یہ کام خود کرنا پڑے تو پتہ چلتا ہے کہ ضبط کے پیمانے کو چھلکنے سے روکنا کتنا مشکل کام ہے۔ اس کے طنزیہ لہجے پر بلال نے تعصب بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ انسان کی عام کمزوری ہے کہ وہ تنقید کو برداشت نہیں کرتا۔ اس کمزوری کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آدمی اچھے ساتھیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اب کے چونکنے کی باری ماہین کی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر اس کا چہرہ بغور دیکھا، جو بظاہر بے نیازی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا، لیکن اس کے چہرے کی پھیکی رنگت اس کے اندرونی موڈ کے عکاس تھی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور تھوڑی سی شرمندگی بھی۔ وہ کبھی بھی ایسی بد مزاج نہیں تھی، لیکن وسیم والے معاملے نے اس کی زندگی میں تلخی اور آزادگی بڑھا دی تھی۔ لیکن اس میں ارد گرد کے لوگوں کا کیا قصور؟ اس کے دل اور دماغ نے بیک وقت سرزنش کی تو وہ جھلا سی گئی۔ سوری، اگر آپ نے مائنڈ کیا ہے تو، وہ اٹک اٹک کر بولی۔ آپ اپنا سوری واپس لے لیں، میں نے واقعی مائنڈ نہیں کیا۔ اس کے لاپرواہ انداز پر ماہی نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ عجیب آدمی ہیں آپ، مائنڈ کرنے والی بات پر بھی مائنڈ نہیں کرتے۔ اس نے مسکراہٹ ہونٹوں میں دباتے ہوئے کہا۔ میں جھوٹ نہیں بولتا، آپ کہتے ہیں تو مان لیتی ہوں۔ ماہی نے ہتھیار ڈالے۔ تھینک یو، بلال نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے نظریں اس کے پرکشش چہرے پر جمائیں تو وہ پہلو بدل کر رہ گئی اور گھر کا گیٹ سامنے دیکھ کر سکون کا سانس لیا۔ پھر اگلے 2 دن وہ اسے نظر نہیں آیا۔ تیسرے دن وہ عصر کی نماز پڑھ کر چائے بنا رہی تھی مگر اسے دیکھ کر ٹھٹکی۔ آپ سوچ رہی ہوں گی کہ یہ ابھی دفع نہیں ہوئے؟ اس نے حقیقتاً اس کے ذہن کو پڑھا تھا، تبھی وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ پھر مروتاً بولی، نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، آپ جیسی خاتون پر ویسے آفس کی بات ہے، جھوٹ جھڑتا نہیں ہے۔ پانی کی بوتل فریج میں رکھتے ہوئے اس نے شرارتاً کہا۔ سفید کرتا شلوار میں پشاوری سینڈل پہنے بلال کو ماہی نے غور سے دیکھا اور دل ہی دل میں اس کی وجاہت کو سراہا بھی۔ آپ بھی میری طرح خطرناک حد تک صاف گو واقع ہوئے ہیں؟ چائے کی ٹرالی باہر لے جاتے ہوئے اس کی جوابی کارروائی کو بلال نے خاصی حیرت سے دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنے شگفتہ لہجے میں بھی جواب دے سکتی ہے۔ سب کو چائے دے کر وہ اپنی اور بھابھی کی چائے لے کر ٹی وی لاؤنج میں آئی تو وہ اور بلال ٹی وی کے کسی پروگرام میں مہو تھے۔ صحت کے حوالے سے کوئی ڈاکٹر گفتگو کر رہا تھا جسے وہ دونوں بہت غور سے سن رہے تھے۔ ڈاکٹر موٹاپے کی وجوہات اور اس کے صحت پر خطرناک اثرات کے حوالے سے گفتگو کر رہا تھا۔ ارے ماہین، تم کب آئی؟ امبرین بھابھی نے اسے ابھی دیکھا تھا اور بلال نے جتنی تیزی سے ٹی وی کا چینل تبدیل کیا تھا اس پر ڈیرو خیف نے حملہ کر دیا، اور یہ یقیناً اس کی وجہ سے کیا گیا۔ بھابھی، حمزہ کہاں ہیں؟ اس نے اپنی شرمندگی مٹانے کو یوں ہی پوچھا، لیکن بھابھی کے جواب نے اسے مزید شرمندہ کر دیا۔ وہ متبسم لہجے میں کہنے لگی، شکر ہے کہ تمہیں اپنے عزیز جان لاڈلے اور اکلوتے بھتیجے کا خیال آیا۔ وہ حسب عادت تمہاری طرف دیکھ کر لپکتا تھا، لیکن تم خاصی مصروف تھیں۔ ہم نے بھی اسے تسلی دے دی کہ اس کی پیاری پھپھو کے پاس آج کل وقت نہیں ہے، ابھی معاذ اسے لے کر باہر سیر کروانے گئے ہیں۔ ارے نہیں بھابھی، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ وہ کچھ نادم سی ہو گئی۔ تم بلال کو ذرا چائے بنا کر دو، میں ماما سے پوچھ کر آتی ہوں کہ شام میں کیا پکے گا۔ اس نے گھور کر سامنے کارپیٹ پر فلور کشن کے اوپر بیٹھے بلال کو دیکھا، جو اب کسی سیاسی مذاکرے میں گم ہونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ آپ نے مجھے دیکھ کر ٹی وی کا چینل کیوں تبدیل کر لیا تھا؟ اس نے پوچھ ہی لیا۔ اس لیے کہ آپ کو دوست اور دشمن کی پہچان نہیں ہے، اور وہ جو محسن نقوی کہتے ہیں، اے دل تجھے دشمن کی پہچان کہاں ہے؟ تو حلقہ یارہ میں بھی محتاط رہا کر۔ اس کے شرارتی لہجے پر اس نے جل کر پوچھا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ مطلب تو صاف ظاہر ہے ماہین بی بی، ہم لوگ صحت اور فٹنس کے حوالے سے پروگرام اپنی ذاتی دلچسپی اور شوق کی وجہ سے دیکھ رہے تھے، اور آپ سمجھتی آپ پر طنز کیا جا رہا ہے اور مجھے چڑھانے کے لیے اس پروگرام میں خود ساختہ دلچسپی کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور اتنا بڑا الزام کم از کم میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ماہین کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ کمال ہے، خاصی دور کی سوچتے ہیں آپ۔ ماہین کو تمام تر غصے اور شرمندگی کے باوجود ہنسی آ گئی۔ دیٹس گڈ، اگر آپ کو کوئی بتا دے کہ آپ کی ہنسی بہت دلکش ہے تو آپ کیا کریں گی؟ میں ہنسنا ہی چھوڑ دوں گی۔ شاباش، آپ میری توقعات پر پورا اتری۔ الیکٹرا ٹی وی آپ کا ہوا؟ وہ حسب عادت شریر سے انداز میں ہنسا۔ وہ اس کے سامنے پلیٹ سے بسکٹ اٹھاتے ہوئے چونکی۔ وہ اسی نگاہ پرشوق کی استار میں تھی۔ اس کا دل عجیب سے لے میں دھڑکا۔ مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ کوئی خاص نہیں، بس میں چاہتا ہوں کہ آپ کم از کم یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ میں آپ کا مذاق اڑاتا ہوں یا آپ کو چڑھاتا ہوں۔ یقین کریں کہ ہنسنا اور مسکرانا دو ایسے افعال ہیں جن پر مجھے کنٹرول نہیں ہوتا، جس طرح مجھے کھانے پر کنٹرول نہیں۔ اس کے منہ سے بے اختیار پھسلا اور اگلے ہی لمحے وہ خاصی خوفزدہ ہو گئی، جبکہ وہ مگن سے انداز میں کہہ رہا تھا، یہ کوئی زیادہ پیچیدہ مسئلہ نہیں،
اگر آپ میری شاگردی میں آ جائیں۔ کیا مطلب؟ ایک تو آپ مطلب بہت پوچھتی ہیں۔ ریموٹ کنٹرول سے ٹی وی کو بند کرتے ہوئے وہ بولا اور پھر مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہو کے انکشاف کیا۔ اگر آپ مجھے آج سے 5 سال پہلے دیکھ لیتی تو ہرگز یقین نہ کرتی کہ یہ میں ہی ہوں۔ اس کی الجھن بھری نظروں کو دیکھ کر اس نے مزید وضاحت کی۔ اصل میں جتنا میں اب ہوں میرا وجود اس سے بھی ڈبل تھا۔ اصل میں مجھے کمپیوٹر کا جنون تھا۔ سارا دن اس پر بزی رہتا، پروگرامنگ کرتا اور ساتھ ساتھ خوب کھاتا، اور ہوش تو مجھے اس وقت آیا جب میں اچھا خاصا ڈول بن چکا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ ہر بندہ میرا مذاق اڑا رہا ہے۔ اور زیادہ ہرٹ میں اس وقت ہوا جب ماریا نے مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ ماریا میری خالہ زاد کزن ہے اور دبئی میں اپنے والدین کے ساتھ سیٹل ہے، اور پتہ ہے ماہین، میں اس کے ساتھ خاصا اٹیچ تھا۔ 20 گھنٹے میں اس کے ساتھ چیٹ کرتا تھا، اور ٹھکرائے جانے کی تکلیف کا اندازہ مجھ سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا۔ میں پورے 2 مہینے اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا، اور اتنی ٹینشن میں مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ میں اپنا کتنا وزن کم کر چکا ہوں۔ بس انا پر چوٹ پڑی تھی، پھر جم جوائن کر لیا، خوب واک کی، ڈائٹ پر کنٹرول کیا، اور اب آپ کے سامنے ہوں۔ اور اب وہ میری منتیں کرتی ہے لیکن میرا دل نہیں مانتا۔ ماہین نے خاصی حیرت سے اس کی طرف دیکھا، جو اپنی انتہائی پرسنل بات بہت آرام سے اس کے ساتھ شیئر کر گیا تھا۔ وہ اس کی ذہنی حالت کا بخوبی اندازہ کر سکتی تھی۔ اس نے غور سے اسے دیکھا، اس کے نقوش، قد، رنگ، گفتگو کا اسٹائل، کوئی بھی چیز نظر انداز کیے جانے والی نہیں تھی۔ اسے حقیقتاً ماریا پر افسوس ہوا۔ اور پتہ ہے ماہین، میں نے پچھلے سال دبئی میں ہی ایک فیشن شو میں ماڈلنگ بھی کی تھی اور ایک کمرشل میں کام بھی کیا، اور ماریا نے تو مجھے میرے کزن کی شادی پر دیکھا تھا اور خاصی صحت مندی کی حالت میں دیکھا تھا، اور اس کے بعد جب اس نے مجھے ٹی وی پر دیکھا تو اسے شوق لگا تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ غلطی بھی تو انسان ہی سے ہوتی ہے جو وہ اسے نظر انداز کر دے، اور اگر وہ اچھی لڑکی ہے تو دوبارہ اسے جوائن کر لیں۔ وہ کچھ دیر چپ چاپ اس کی شکل دیکھتا رہا اور پھر بڑے سنجیدہ انداز میں گویا ہوا، ماہین، میں یقیناً اسے نظر انداز کر دیتا اگر میری عزت نفس مجروح نہ ہوئی ہوتی۔ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا اگر وہ مجھے پیار سے کہتی۔ یقین کریں میں بہت کم عرصے میں ویسا بن سکتا تھا جیسا وہ چاہتی تھی، کیونکہ محبت میں بہت طاقت ہے۔ لیکن اس نے میری اندر کی خوبصورتی کو نظر انداز کر کے جس طرح مجھے جھٹلایا اور سارے خاندان کے سامنے مذاق اڑایا، میں ان لمحوں میں اپنی انسلٹ اور بے بسی کے احساس کو ساری زندگی نہیں بھلا سکتا۔ وہ بڑے مجروح انداز میں مسکرایا تھا۔ اور ماہین، دل کے رشتے بہت عجیب ہوتے ہیں، اور میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے اس کے سارے ہی انداز آپ کو بھلے لگتے ہیں۔ وہ کیسا ہے، اس کی کیا رنگت ہے، کتنا قد ہے، یہ سب سوال ثانوی اور فضول ہوتے ہیں، اور محبت ان چیزوں کو نہیں دیکھتی، اور اگر وہ دیکھتی ہے تو وہ محبت نہیں ہوتی۔ محبت ان تمام باتوں سے ماورا ہوتی ہے، اور میں اگر اپنے اور ماریا کے ریلیشن کو دیکھوں تو مجھے وہ ٹین ایج کی محض ایک چھوٹی سی پسندیدگی لگتی ہے، ورنہ اگر کوئی گہرا جذبہ ہوتا تو ماریا ہرگز ایسا ریئیکٹ نہ کرتی، یا پھر میں اسے اپنی انا کا مسئلہ نہ بناتا۔ اب کہ وہ کھل کر ہنسا تھا۔ ماہین نے بہت غور سے اسے دیکھا۔ واقعی اس کے چہرے اور لہجے میں کسی قسم کا ملال نہیں تھا۔ آپ کو ایک مشورہ دوں اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو؟ وہ شریر سے انداز میں کچھ جھجکتے ہوئے بولا۔ ماہین نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اس وقت خاصی ریلیکس ہو گئی تھی۔ اچھا چلیں کچھ دیر لان میں واک کرتے ہیں اور ساتھ میں باتیں بھی کرتے ہیں۔ ماہین کو خاصی حیرت ہوئی جب دل اور دماغ دونوں نے اس پر زبردستی کی۔ ان دونوں کو لان کی طرف جاتے ہوئے بڑی اماں اور ماما نے بہت غور سے دیکھا، اور پھر 1 گھنٹے کی واک سے اس کا سانس اچھا خاصا پھول گیا تھا۔ لیکن بلال اس قدر دلچسپ باتیں کر رہا تھا کہ اسے احساس تک نہ ہوا۔ وہ کچھ عرصے کے لیے اپنا بزنس سیٹ کرنے کے لیے لاہور سے اسلام آباد آیا تھا۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ماسٹرز کرنے کے بعد اس کا سافٹ ویئر کا اچھا خاصا بزنس تھا، اور اب اپنے بزنس کی ایک اور برانچ کے سلسلے میں اس کا آج کل اسلام آباد میں قیام تھا۔ ماہین کو اس سے ڈسکشن کر کے اندازہ ہوا کہ وہ دنیا جہان کی معلومات رکھتا ہے۔ اگلے دن وہ کالج سے واپس آئی تو شام کو بلال نے بھابھی اور عماد بھائی کے ساتھ بیڈمنٹن کا میچ رکھا تھا۔ اس کے نہ کرنے کے باوجود اس کا پارٹنر بننا ہی پڑا، اور 2 گھنٹے کے اس میچ نے اس کی ساری ہڈیاں ہلا دی تھیں۔ وہ ذرا سی جسمانی بھاگ دوڑ سے بہت جلد تھک جاتی تھی، اور پھر اس کے اور امبرین بھابھی کے منع کرنے کے باوجود وہ ان دونوں کو نہ صرف لیڈیز جم میں ان کی ممبرشپ کروا چکا تھا بلکہ شام کو لانے اور لے جانے کی ڈیوٹی بھی اس کے ذمہ تھی۔ ماہین کے لیے خاصا متوازن لیکن ٹائٹ ڈائٹ کنٹرول مینیو بھی اسی نے ترتیب دیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اکثر منہ بناتی سلاد اور ابلی سبزیاں کھاتی نظر آ رہی تھی۔ آپ کو میرے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ اس دن جب اس نے زبردستی روسٹ اس کے سامنے سے ہٹایا تو وہ تب کر بولی، جبکہ اس نے دو بدو جواب دیا، میری دشمنی کے فائدے آپ کو 2 ماہ بعد نظر آئیں گے۔ آپ جتنا مرضی لڑیں لیکن خوراک آپ کو وہی ملے گی جو میں نے چارٹ بنایا ہے۔ غضب خدا کا! 5 فٹ 2 انچ قد اور وزن 70 کلو، اسے ہم نے 55 کلو پر لانا ہے، چاہے جیسے بھی لاؤ، سمجھی آپ؟
زبردستی ہے یہ؟ وہ تھوڑی سی ڈھیلی پڑی۔ ہاں زبردستی ہے، اس نے ڈٹ کر جواب دیا تو وہ خاموشی سے سامنے پڑا سلاد کھانے لگیں۔ بڑی اماں نے بمشکل اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی۔ تھوڑی سی سختی اس کے مستقبل کے لیے نہایت مفید تھی۔ 1 مہینے کے بعد اس نے کالج یونیفارم نکالا تو اسے خاصا ڈھیلا محسوس ہوا۔ اس نے حیرت سے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں اپنا سراپا دیکھا تو اسے اپنا آپ خاصا کم محسوس ہوا۔ کالج میں بھی اس کے ساتھی فیلوز خاصی خوشگوار حیرت کا اظہار کر رہی تھیں اور نہ جانے کیوں ماہین کو بھی اپنا آپ خاصا بہتر محسوس ہو رہا تھا۔ وہ باقاعدگی سے جم جا رہی تھی اور لیڈی انسٹرکٹر کی ہدایات کے زیر نگرانی کافی ایکسرسائز کرتی تھی۔ شروع میں بھابھی امبرین بھی ساتھ گئیں اور پھر بعد میں کبھی کبھار اس کی کمپنی کے لیے ساتھ چلی جاتیں، اور اسی دوران اسے معلوم ہوا کہ بلال واپس لاہور جا رہا ہے تو اس نے خاصا سکون کا سانس لیا، جبکہ اسے تو شاید اس کے تمام ارادوں کی خبر تھی۔ تبھی سخت لہجے میں وارننگ دی، آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میں لاہور ہوں تو کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا، میری 4 آنکھیں یہاں بھی ہوں گی، اور امبرین آپی سے روز فون پر رپورٹ لیا کروں گا، اور جم والی محترمہ کا موبائل نمبر بھی میں نے لے لیا ہے، اور آنٹی کو سارا تمہارا ڈائٹ مینیو میں نے دے دیا ہے، اور تمہارے ارد گرد کے لوگ کو بھی وارننگ دے دی ہے کہ خبردار کوئی ہمدردی نہیں، اور خود بھی ہر دوسرے تیسرے روز آپ کی خبر لوں گا۔ اتنی ساری ہدایت سے وہ ایک دم ڈھیلی پڑ گئی اور چڑ کر بولی، کہیں تھانے دار لگ جائیں آپ، ہمارے تھانے داروں کی کارکردگی اتنی اچھی نہیں ہے۔ اس نے اطلاع دی تو وہ سر جھٹک کر رہ گئیں۔ وہ نہ صرف خود مصروف رہتا بلکہ دوسروں کو بھی مصروف رکھتا، اور پھر واقعی چلا گیا تو گھر میں ایک سناٹا سا چھا گیا تھا۔ کچھ دنوں بعد ماہین کے ایگزامز شروع ہو گئے اور وہ اس میں مصروف ہو گئی، اور امتحانوں کی ٹینشن ختم ہوئی تو نایاب کی شادی کا ہنگامہ شروع ہو گیا، اور 3 ماہ بعد مومانی جان نے اسے دیکھا تو ہکا بکا رہ گئی۔ وہ اچھی خاصی اسمارٹ ہو چکی تھی۔ اس نے اپنا 10 کلو وزن کم کیا تھا، پہلے جم اور واک، پھر ڈائٹنگ، اور اس کے بعد امتحانوں کی ٹینشن۔ وہ اچھی خاصی گن شکر بن چکی تھی۔ نایاب کی مہندی پر وہ مینجنٹا کلر کے چوڑی دار پاجامے اور فٹنگ والی شرٹ میں اپنے لمبے سیاہ گھنے بالوں کو کھول کر ہلکا ہلکا میک اپ کیے اور ہم رنگ جیولری میں خاصی اچھی لگ رہی تھی۔ خاندان کے لوگوں نے اسے کافی عرصے بعد دیکھا تھا، جو بھی اسے دیکھتا ایک لمحے کو ٹھٹک کر رک جاتا۔ چہرے کے نقوش تو اس کے پہلے ہی جاذب نظر تھے، اور بال بھی خاصے گھنے، سلکی اور لمبے تھے۔ اب متناسب سراپے نے اسے واقعی خوبصورت بنا دیا تھا۔ نایاب کی مہندی میں ہی 2-4 خواتین نے بڑی دلچسپی سے اس کے قواعد پوچھے تھے، لیکن دلی سکون، امر طمانینت کا احساس اس وقت ہوا جب ہال میں اندر آتے وسیم اس کی طرف دیکھ کر اسے بری طرح ٹھٹ گئے، اور حیرت اور بے یقینی کے تاثرات ان کے چہرے پر نمایاں تھے، اور ان کے ساتھ کھڑی ان کی مسز کا سراپا خاصا بے ڈھنگا ہو چکا تھا، جبکہ تائی اماں بھی حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ خود آگے بڑھ کر مسز وسیم سے ملی۔ السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ مجھے ماہین خالد کہتے ہیں، وسیم بھائی کی فرسٹ کزن ہوں، سوری آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ آپ ماہین ہیں؟ حیرت، استعجاب اور بے یقینی اس کے لفظوں سے ہی نہیں چہرے سے بھی نمایاں تھی۔ انہوں نے بے اختیار وسیم کی طرف دیکھا، جبکہ وہ خود بھی گمسم سی کیفیت میں تھے۔ بھئی یہ اتنی پیاری بچی کس کی ہے؟ گرے کلر کی سلک کی ساڑی میں ایک پروقار خاتون نے بڑے خوشگوار لہجے میں مومانی جان سے پوچھا تھا۔ ماہین وسیم اور ان کی مسز نے بے اختیار آواز کے تعاقب میں دیکھا جہاں مومانی جان اس کا تعارف کروا رہی تھیں۔ ارے یہ خالد صاحب کی بیٹی ہے، ماشاءاللہ خوب رنگ روپ نکالا ہے اس نے، کہیں بات تو نہیں طے اس کی؟ وہی خاتون اب کچھ رازدارانہ لہجے میں پوچھ رہی تھی، جبکہ مومانی جان نے پتہ نہیں کیا جواب دیا تھا۔ وہ دونوں اب باتیں کرتے کرتے آگے بڑھ گئی تھیں، اور پھر پورے مہندی کے فنکشن میں وسیم اور اس کی مسز کی نظریں اس پر رہیں۔ وسیم کی نظروں میں ستائش، جبکہ ان کی مسز رشک و حسد کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اسے نہ جانے کیوں ایک کمینی سی خوشی ہو رہی تھی، اور تائی اماں خود بھی خفت کا شکار نظر آ رہی تھی۔ وہ رباب کے ساتھ کھڑی کھانا کھا رہی تھی جب رباب کی خالہ زاد فریحہ نے پاس آ کر آہستگی سے شرارت بھرے لہجے میں کہا، بھئی سنا ہے تمہاری تائی اماں کی بہو کی 4 فٹ کی لمبی زبان ہے؟ اچھا، کس نے کہا؟ ماہین نے تجسس بھرے لہجے میں پوچھا۔ تمہاری تائی اماں ایک گروپ میں بیٹھی انکشاف کر رہی تھی۔ اچھا، ماہین کو خاصی حیرت ہوئی۔ ہاں جناب، اور پتہ چلا ہے کہ ساس اور بہو کے دبے جھگڑے اب سر عام ہونے لگے ہیں۔ بہو صاحبہ علیحدہ ہونا چاہتی ہیں اور تائی اماں صاحبہ اپنے لخت جگر کو علیحدہ کرنا نہیں چاہتی۔ فریحہ کی معلومات خاصی اپ ٹو ڈیٹ تھیں۔ ماہین کو سن کر خاصا افسوس ہوا۔ اس نے دور بیٹھے وسیم کو دیکھا جو اپنی مسز کے ساتھ بھی خاصے بیزار بیٹھے تھے، اور مسز صاحبہ کا موڈ بھی خاصا آف تھا۔ فنکشن سے واپسی پر گاڑی میں بیٹھتے ہی بڑی اماں خاصے غصے میں ماما سے مخاطب ہوئی تھیں، لو اب تہمینہ کو دیکھو، اچھا خاصا
ہیرا گواہ کے آج سرعام اپنی عقل کا ماتم کر رہی تھیں۔ کہنے لگی، اماں مجھ سے غلطی ہو گئی جو ماہین جیسی معصوم لڑکی ٹھکرا کر ایک چنڈال کو اپنے گھر لے آئی۔ اب بندہ پوچھے کہ ایسی باتوں کا کیا فائدہ۔ سارے فنکشن میں ماہین کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ میں نے کہا کہ کہیں بچی کو نظر نہ لگ جائے، فوراً صدقے کے پیسے نکال کر معاذ کو پکڑائے کہ کسی غریب مسکین کو دے دینا۔ مجھ سے بار بار پوچھ رہی تھی کہ ماہین نے کیا استعمال کیا ہے جو اتنی اسمارٹ ہو گئی ہے۔ میں نے کہا کہ بچی تو ویسے ہی ہے، تیری عقل پر جو پردہ پڑا ہے وہ اٹھ گیا ہے۔ چھوڑیں اماں، آپ بھابھی کی باتوں کو۔ مجھ سے مسز ابراہیم بار بار ماہین کے بارے میں پوچھ رہی تھیں۔ وہ تو مجھے مسز ابرار نے بتایا کہ ان کا بیٹا ابھی امریکہ سے پڑھ کر آیا ہے۔ ماما کی بات پر اس کے فوراً کان کھڑے ہو گئے۔ اچھا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے بابا نے بھی دلچسپی کا اظہار کیا تو وہ جوش و خروش سے ان کے بیٹے کی تفصیلات سے آگاہ کرنے لگی۔ اگلی سیٹ پر بابا کے ساتھ بیٹھی ماہین نے بے چینی سے پہلو بدلا تھا، جبکہ گاڑی میں موجود باقی تینوں مکین اسے بلائے اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ وہ لوگ گھر پہنچے تو امبرین بھابھی اور معاذ بھائی اپنی گاڑی پر ان سے پہلے ہی گھر پہنچ چکے تھے۔ باہر اچھی خاصی ٹھنڈ تھی اور بھابھی نے کمبل میں حمزہ کو لپٹا ہوا تھا۔ وہ خاصی تھک چکی تھیں جب اچانک سیل فون پر بات کرتی بھابھی نے فون اس کی طرف بڑھایا۔ بھائی بلال ہے، تم سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ السلام علیکم، اس نے خوشگوار لہجے میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، خاصا لہک کے جواب دیا۔ کہاں ہوتے ہیں آپ؟ اس نے ہلکا سا شکوہ کیا۔ مجھے چھوڑیں، آپ اسمارٹ اینڈ چارمنگ لیڈی، میں نے سنا ہے کہ آج مہندی میں آپ نے خوب دھوم مچا دی۔ ہر طرف ماہین ماہین ہو رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آیا، فوراً تصدیق کے لیے عماد کو فون کیا، پھر سوچا کہ وہ تو بھائی ہے، مروتاً نہ کہہ رہا ہو، پھر مزید تصدیق کے لیے رباب بی بی کو زحمت دی۔ اب تو میرا بھی دل کر رہا ہے کہ آپ کو دیکھوں۔ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ شرمندہ ہوئی اور اس کے جیمنے پر وہ بے ساختہ قہقہ لگا کر ہنسا تھا اور اسے مزید چھیڑنے کے لیے شوخی سے بھرپور لہجے میں کہا، بھئی میں دیکھ کر فائنل بتاؤں گا کہ اب مزید کتنی کمی بیشی کی گنجائش ہے۔ کیا؟ وہ چیخی، میں ہرگز مزید ڈائٹنگ نہیں کروں گی، سمجھے آپ؟ ارے ڈائٹنگ تو آپ کے اچھے بھی کریں گے۔ کھا کھا کر معدہ بڑا کیا ہوا تھا، اب جتنا وزن کیا ہے اس کو برقرار بھی رکھنا ہے، اور میرا خیال ہے کہ جتنی آپ کی خوراک اب ہوگی اس لحاظ سے اب تو معدے صاحب نے بھی صبر کر لیا ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ میرا آپ سے بڑا دشمن کوئی نہیں ہے۔ اللہ معافی دے، پورے ہٹلر ہیں آپ۔ اپنی بیوی کو تو بھوکا رکھ رکھ کے ماریں گے، وہ چڑھ کر بولی۔ جی نہیں، اسے خوب کھلاؤں گا، پھر واک کروایا کروں گا اور ہلکی پھلکی ایکسرسائز، دیکھیے گا کہ بہت اسمارٹ اور چارمنگ لیڈی ہوں گی وہ۔ اچھا، کون ہے وہ؟ ابھی نہیں بتاؤں گا۔ کیا ماریا ہے؟ نہیں۔ اچھا، اس کے جواب سے وہ پرسکون ہوئی اور پھر ادھر ادھر کی دو چار باتیں کر کے فون بند کر دیا۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کا آغاز ہو چکا تھا۔ وہ بڑے خشوع و خضوع سے روزے رکھ رہی تھی اور 2 دفعہ قرآن پاک بھی ختم کر لیا تھا۔ جب بھی فارغ ہوتی تو دل ہی دل میں بلال کا شکریہ ادا کرتی جس نے اسے مایوسی کے دائرے سے نکالا تھا۔ ہر کوئی اب اسے سراہتا تھا۔ وہ خاصی ایکٹیو ہو گئی تھی۔ اس دن 29ویں روزے کی افطاری کر کے وہ لوگ فارغ ہوئے تو بھابھی کی ساری فیملی کی اچانک آمد نے سب کو سرپرائز دے دیا۔ پورے گھر میں ہلچل مچ گئی تھی۔ روشن بوا بوکھلائی پہ رہی تھی، بڑی اماں اور ماما خاصی مصروف ہو گئی تھیں۔ خود بھابھی کا ایک قدم کچن میں اور دوسرا ڈرائنگ روم میں تھا۔ بھابھی کے ڈیڈی ان کے سگے چچا تھے، لیکن انہوں نے بہت بچپن میں انہیں اڈاپٹ کر لیا تھا، اس لیے ان کے لیے تو یہی سگے رشتے تھے اور انہیں ہی وہ اپنا میکہ متعارف کرواتی تھیں۔ اس وقت گھر مردوں سے بھرا ہوا تھا۔ ماہین کے تینوں بھائی اور امبرین بھابھی کے چاروں بھائی نے ڈرائنگ روم کو مچھلی بازار بنا رکھا تھا۔ سب سے بڑے فیصل بھائی کی بات چیت ان کے آبائی گاؤں میں مقیم پھپھو کی بیٹی سے طے تھی اور وہ لوگ دن رکھنے کے لیے ہی جا رہے تھے، جبکہ فیصل بھائی کا اصرار تھا کہ عید کے خوشیوں بھرے دن میں نکاح بھی کر دیا جائے تو بہتر ہے، اور باقی بھائی ان کو چھیڑ رہے تھے۔ بلال نے جس طرح سے دیکھ کر 2 انگلیوں سے وکٹری کا نشان بنایا، اسے لگا کہ اس کی ساری محنت کا صلہ مل گیا ہے۔ اس کی وارفتگی پر خود ہی وہ جھیم گئی۔ وہ بڑی دلفریب مسکراہٹ کے ساتھ اس پہ نظریں جمائے ہوئے تھا۔ بھائی، یہ لڑکی کون ہے تمہارے گھر میں؟ عماد کے ساتھ اس کی خاصی بے تکلفی ہو گئی تھی۔ تب بھی شوخ و شریر لہجے میں دریافت کیا گیا، پتہ نہیں یار، میں خود سوچ رہا تھا کہ کسی سے پوچھوں۔ عماد نے کچھ اس طرح مذاق کا خیز انداز میں کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ ماہین بھی بے اختیار ہنس پڑی۔ شام کو چاند نظر آ گیا تھا۔ بھابھی امبرین چوڑیوں اور مہندی کی شاپنگ کے لیے جانا چاہ رہی تھی، اس لیے دونوں ہی افراتفری میں کافی سارے کام نپٹائے وہ گاڑی کی چابی لینے کے لیے ماما کے کمرے میں جا رہی تھی کہ اچانک کھلے دروازے سے باہر آتی بلال کی مدر کی آواز پر وہ بے اختیار رک گئی۔
تھوڑی سی گردن نکال کر اس نے دیکھا کمرے میں موجود واحد صوفے پر ماما، بڑی اماں اور بلال کی والدہ، جبکہ سنگل صوفوں پر بڑے ابا، بابا اور بلال کے والد براجمان تھے۔ رات گئے ہونے والی اس میٹنگ سے اس کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ بلال کی والدہ کہہ رہی تھیں، میرا بیٹا ماشاءاللہ خاصا سلجھا ہوا، پڑھا لکھا اور محنتی بچہ ہے۔ آپ لوگوں کے گھر میں کافی دن رہ کر گیا ہے، آپ لوگوں کو اس کی عادتوں کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اصل میں امبرین کافی عرصے سے ماہین کو اپنی بھابھی بنانا چاہ رہی تھی، اور بلال نے تو آپ لوگوں کی شرافت کو دیکھتے ہوئے ماہین کو بغیر دیکھے ہی اوکے کر دیا تھا۔ اصل میں امبرین تعریفیں ہی بہت کرتی تھی کہ بہت پیاری عادات کی بچی ہے، اور انہی دنوں بلال کو اپنے بزنس کے سلسلے میں یہاں آنا پڑا، اور اس نے آتے ہی کہہ دیا تھا بہن سے کہ آپ کا انتخاب بہت اچھا ہے، اب آپ مجھے مایوس مت کیجیے گا۔ باہر کوریڈور میں کھڑی ماہین بے طرح چونکی۔ اس انکشاف پر اس کا دل بڑی زور سے دھڑکا تھا۔ اس نے بڑی احتیاط سے کوئی آواز یا آہٹ پیدا کیے بغیر تھوڑا سا جھانکا۔ آپ کی بڑی اماں بڑے سبھاؤ سے بول رہی تھی، بلال واقعی بہت نیک اور سمجھدار بچہ ہے، اور پھر جب اس کی بہن ماشاءاللہ اتنی سلجھی ہوئی ہے اور پچھلے 2 سالوں سے ہمارے گھر میں ہے اور ہمیں کبھی اس سے کوئی شکایت پیدا نہیں ہوئی، تو پھر بلال کی تربیت بھی تو اسی گھرانے میں ہوئی ہے۔ مجھے تو وہ بچہ بہت پسند ہے۔ اب ماہین کے ماں باپ آپ کے سامنے ہیں، آپ ان سے بھی پوچھ لیجئے۔ کمال کرتی ہیں اماں، جب ہمارے بڑے ہمارے درمیان موجود ہیں تو آپ خود فیصلہ کریں، ہم سے پوچھ کر کیوں ہمیں شرمندہ کرتی ہیں؟ ماہین اگر میری بیٹی ہے تو آپ کی بھی تو پوتی ہے۔ بابا فوراً آگے بڑھ کر بولے۔ ان کے لہجے میں بڑی اماں کے لیے محبت اور احترام کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا، جبکہ ماما کے چہرے پر بھی خوشی اور اطمینان کے رنگ نمایاں تھے۔ وہی فیصلہ ہو گیا، بلال بھی ہمارا بیٹا ہے اور ماہین بھی ہماری فرمانبردار بچی ہے۔ اللہ دونوں کی قسمت اچھی کرے، آپ بس مٹھائی منگوائیے، بڑے ابا خوشگوار لہجے میں بولے۔ ماہین کا دل بغاوت پر اترا ہوا تھا، وہ فوراً پلٹی، اب کہ اس کے قدم امبرین بھابھی کے کمرے کی طرف تھے۔ وہ ایک دم بوکھلا گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دھڑ سے دروازہ کھولتی، بھابھی کے کمرے کی کھلی کھڑکی سے بلال کی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ وہ امبرین بھابھی سے مخاطب تھا۔ ماہین کو لگا کہ ایک اور انکشاف اس کا منتظر ہے۔ پلیز آپی، آپ معاملہ سنبھال لیجیے گا۔ مجھے ماہین پہلی ہی نظر میں اچھی لگی تھی، معصوم سی اور اپنے آپ سے بے نیاز سی، لیکن ان دنوں وہ اس قدر اپسیٹ تھی کہ مجھے ماریا والا ڈرامہ کرنا پڑا۔ اگر میں ماریا والا خود ساختہ قصہ اسے نہ سناتا تو وہ کبھی میرے قریب نہ ہوتی، اور میں اسے ہرگز کھونا نہیں چاہتا تھا، اور ماریا والے قصے کی وجہ سے اسے مجھ سے ہمدردی ہوئی۔ اب اسے کیا پتا کہ ماریا کے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں، وہ تو شروع سے اپنے کزن میں انٹرسٹڈ تھی۔ بلال کی پریشانی میں ڈوبی ہوئی آواز اور انکشاف نے اسے ہلا دیا۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ تم ماہین کو بتا دو کہ وہ سارا ڈرامہ تھا۔ امبرین بھابھی نے اطمینان سے مشورہ دیا۔ آپ کا دماغ ٹھیک ہے، وہ اس قدر جذباتی اور حساس لڑکی ہے، وہ سمجھے گی کہ میں نے اس کا مذاق اڑایا ہے اور جھوٹ بول کے اس کے ساتھ ڈرامہ کیا ہے، حالانکہ میرا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا۔ وہ مجھے اچھی لگی تھی اور میں نے اسے سب کے لیے اچھا بنانا چاہا تھا۔ مجھے تو وہ ویسے بھی قبول تھی، لیکن میں اسے اس کمپلیکس سے نکالنا چاہتا تھا۔ اب آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ کس قدر کانفیڈنٹ ہو گئی ہے، اور میں تو اسے ساری زندگی نہیں بتاؤں گا کہ ماریا والا قصہ جھوٹ تھا۔ بلال کے جذباتی لہجے پر باہر کھڑی ماہین کے لیے اپنی ہنسی روکنا دشوار ہو گیا۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے اب تمہارے ساتھ؟ بھابھی جھنجھلائی۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اب کہیں انکار نہ کر دے کہ میں ماریا میں انٹرسٹڈ تھا۔ وہ اتنی بیوقوف لڑکی نہیں ہے، تمہارے ساتھ ہمدردی میں ہی شادی کر لے گی کہ بیچارے کو ایک لڑکی نے ٹھکرا دیا تھا۔ وہ بالکل انکار نہیں کرے گی۔ بھابھی نے یقین دلایا تو اس کی بے یقینی میں ڈوبی ہوئی آواز باہر آئی، واقعی؟ ہاں واقعی، اب یہاں سے نکلو، شام سے تم نے میرا سر کھایا ہوا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ماہین تمہارے آوازوں پر سوار ہو گئی ہے۔ پہلے 1.5 مہینہ اسے جم میں کھپایا، واک کروا کے اس کا برا حشر کیا، اور ڈائٹنگ کروائی، اور اب ساری زندگی کے لیے اس کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ امبرین بھابھی نے چڑھاتے ہوئے کہا، ہاں تو کیوں نہ پیچھے پڑتا؟ پہلے تعریفیں کر کر کے آپ نے ہی میرا دماغ خراب کیا تھا، اور جب میرے دل نے بھی کہا کہ زبردست، تو ساتھ ہی آپ نے دست شفقت میرے سر سے اٹھا لیا۔ اور پتہ ہے، جب ماہین کو میں نے پہلی دفعہ دیکھا وہ کمبل میں گھسی ہوئی تھی، میں نے صرف اس کے چہرے کے دلکش نقوش ہی دیکھے تھے، اور جب وہ اٹھی تو میرا دل چاہا کہ اسے اسی وقت واک اور ایکسرسائز شروع کروا دوں۔ مجھے 2 دن میں ہی معلوم ہو گیا تھا کہ اس کا مسئلہ کیا ہے۔ وہ خود سے خاصی لاپرواہ ہے، اور لڑکیوں کو اپنے آپ سے اتنی لاپرواہی سوٹ نہیں کرتی، لیکن وہ نادان لڑکی جانتی نہیں تھی کہ جو لوگ آپ کو اچھے لگتے ہیں تو دل کرتا ہے کہ سب کو اچھے لگیں، اور دیکھ لیں میرا مشن ناکام نہیں گیا۔ میں ماہین کو سب کچھ بتاؤں گی، بھابھی نے دھمکی دی۔ بتا دیں، مجھے پرواہ نہیں، کیونکہ آپ اسے بتائیں یا نہ بتائیں میں تو ضرور بتا دوں گا۔ اور ماریا والی بات؟
ہرگز نہیں۔ کیوں؟ عزت نفس ہر بندے کو عزیز ہوتی ہے، اور میں کم از کم آپ کو اپنی ہونے والی شریک حیات کی عزت نفس سے کھیلنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اور وہ جو ساری زندگی تم سے ہمدردی کرتی رہے گی، مجھے پرواہ نہیں، کیونکہ مجھے اپنے ساتھ ہمدردی سے زیادہ اس کی عزت نفس عزیز ہے، کیونکہ وہ میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری لڑکی ہے انشاءاللہ۔ باہر کھڑی ماہین کی سانس اور دل کی دھڑکن دونوں بے ترتیب ہو گئے۔ مزاموں سے ایک دم ہی پسینہ پھوٹ نکلا۔ اسے لگا کہ اس کی عید کل کی بجائے آج ہی ہو گئی ہے۔ اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے اس نے دل میں سوچا، بلال، میں ساری زندگی آپ کو نہیں بتاؤں گی کہ ماریہ والا خود ساختہ قصہ مجھے معلوم ہو گیا ہے، کیونکہ اگر آپ کو میری انا اور عزت بہت عزیز ہے تو مجھے بھی وہ شخص بہت پیارا ہے جس نے مجھے احساس کمتری کے گھنے جنگل میں گم ہونے سے بچایا، اور میں آپ کو کھونے کا رسک نہیں لے سکتی، کیونکہ بلال جیسے مرد ہر لڑکی کی قسمت میں نہیں ہوتے، اور ہر مرد آپ کی طرح حوصلہ مند نہیں ہوتا کہ اپنی پیاری چیز کو دوسروں کے لیے بھی پیارا بنائے۔ اس نے آنکھوں میں آنے والی خوشی کے آنسوؤں کو صاف کیا اور پھرتی سے تیار ہونے لگی۔ ابھی سے عید کے لیے چوڑیاں اور مہندی لینے بھی جانا تھا، اور پھر اپنی زندگی میں آنے والی اس خوبصورت عید کا اہتمام بھی تو کرنا تھا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔